بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز انالیسز کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، عوامی جمہوریہ چین اور بھارت کی افواج کے درمیان کور کمانڈر کی سطح پر مذاکرات کا 13واں دور بھی بالآخر ناکامی سے دوچار ہوا۔ مذاکرات کے اس دور کی جو قیادت ہے وہ دونوں طرف کی کور کمانڈرز نے کی اور یہ چین کے علاقے میں منعقد ہوئے، اور ان مذاکرات میں دونوں طرف سے بات چیت کے حتمی اور کسی مثبت نتیجے پر نہ پہنچنے کا ثبوت یہ ہے کہ کوئی مشترکہ اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا، بلکہ چین نے اشارتاً یہ کہا کہ مذاکرات بھارت کے متکبرانہ رویے کی وجہ سے ناکام رہے۔ بھارت کی طرف سے جو اشارے دیے گئے، جو آف دا ریکارڈ چیزیں سامنے آئیں، اس کے مطابق بھارت نے فوری طور پر چین کو دھمکانے کے انداز میں اپنی پرانی پوزیشنز پر واپس جانے کا کہا، اور یوں یہ اپنی جو پوزیشنز تھیں موقف کے اعتبار سے منجمد پوزیشنز تھیں، دونوں فریق ان سے پیچھے ہٹنے پہ آمادہ اور تیار نہیں ہوئے، جس کے نتیجے میں مذاکرات کا یہ 13واں دور، جس کے آثار پوری طرح واضح تھے، ناکامی سے دوچار ہو گیا۔ مذاکرات کا یہ دور ایسے ماحول میں ہو رہا تھا کہ جب چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی پورے عروج پر تھی، اور یوں لگ رہا ہے کہ دونوں ملکوں کی افواج آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی ہیں، اور پلک جھپکتے ہی کوئی ایک جو فوج ہے وہ دوسرے کو دبوچ لے گی، اور بھارت یہ بخوبی جانتا ہے کہ کون کس کو زیادہ بہتر انداز سے دبوچنے کی پوزیشن میں ہے، اقتصادی لحاظ سے، عسکری لحاظ سے اور صلاحیت کے اعتبار سے۔ مشرقی لداخ کے اس علاقے میں اور 3500 کلومیٹر طویل سرحد جو اتراکھنڈ اور اروناچل پردیش سے بھی گزرتی ہے، وہاں کون بہتر پوزیشن میں ہے یہ دنیا بھی جانتی ہے، اور خود بھارت کو بھی اس کا علم ہے۔ کشیدگی یوں تو گزشتہ برس سے جاری ہے، جون سے، جس میں تصادم بھی ہوا، اور بھارت کے 20 فوجی اس تصادم میں مارے گئے تھے، اور چین کا بھی کچھ جانی نقصان ہوا۔ 2 سے 4 تک لوگ بتائے جاتے ہیں کہ اس تصادم میں کام آئے تھے، لیکن جو بھارت کی فوج کی درگت بنی تھی اسے پھر ایک دنیا نے دیکھا، اسے ایک زمانے نے دیکھا، کیونکہ اس کی ویڈیو پھر چین نے لیک کی تھی۔ تصادم اور کشیدگی کا یہ جو ایک نئی لہر ہے، یہ اس وقت پھر ابھر کر سامنے آئی کہ جب بھارت کی طرف سے یہ الزام عائد کیا گیا کہ چین کے فوجیوں نے گھوڑوں پر سوار ہو کر اروناچل پردیش کے علاقے میں بین الاقوامی سرحد عبور کر کے وہاں پل وغیرہ تباہ کیے ہیں اور اپنی موجودگی کا احساس دلایا ہے اور ایک پیش قدمی کی ہے۔ بہرحال یہ واقعات کا ایک سلسلہ ہے جو جاری ہے۔ چین اور بھارت کے درمیان تصادم کا ایک بڑا جو محاذ ہے وہ ساؤتھ چین کے جزائر میں ہے، ساؤتھ چین کے سمندروں میں ہے، جہاں کوارڈ کے نام سے ایک پھندا تیار کیا جا رہا ہے چین کو گھیرنے کے لیے، اور وہاں تائیوان کا جو مسئلہ ہے پوری طرح ایک شعلے اگل رہا ہے، ایک آتش فشاں کی سی شکل اختیار کیے ہوئے ہے۔ اور یہ جو شمالی محاذ ہے، یہاں جو مشکل ہے وہ بھارت کے لیے یہ ہے کہ یہاں اسے 2 محاذوں کی جنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور بھارت کی فوج مسلسل یہ بتا رہی ہے کہ اسے 2 محاذوں کی جنگ کے لیے وہ پوری طرح تیار ہے اور اس کے مقابلے کے لیے تیار ہے۔ 2 محاذوں سے سیدھے سبھاؤ مراد پاکستان اور چین کی مشترکہ فوجی قوت ہے، یعنی لداخ کے علاقے میں جہاں ایک طرف چین اور بھارت کی فوج نبرد آزما ہو سکتی ہے، وہیں پاکستان بھی اس علاقے میں اپنا ایک فوجی لحاظ سے اپنا ایک کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جب امریکہ پاکستان پر پوری طرح دباؤ ڈالے ہوئے ہے، افغانستان کے نام پر پاکستان کو وہ گھیر رہا ہے، بل پیش کیے جا رہے ہیں کانگریس میں، جو امریکہ کا میڈیا ہے وہ پاکستان کے خلاف
ایک فضا بنا رہا ہے، اور یوں پاکستان کو بالکل اسی انداز سے زیر دام لانے کی ایک کوشش جاری ہے کہ جس طرح 9/11 کے بعد اس کو گھیر لیا گیا تھا پوری طرح، اور اسے پھر اپنا ساتھ دینے پر افغانستان میں مجبور اور آمادہ کیا گیا تھا۔ بالکل ایسی ہی فضا بنائی جا رہی ہے قانون ساز اداروں سے لے کر میڈیا تک، اور جو سیاسی ایوان ہیں ان تک ایک ایسی فضا بنائی جا رہی ہے کہ پاکستان کو ایک ولن کے طور پہ اور اس کی کلائی مروڑنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ یہ ساری ایک پینٹ کی جا رہی ہے پاکستان کی ایک تصویر کہ وہ دہشت گردی کا ایک ہب ہے اور دوبارہ دہشت گردی شروع کرنا چاہتا ہے، اور افغانستان کی سرزمین کو اس کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یہ وہ تمام حربے اور ہتھ کنڈے ہیں جو ماضی میں استعمال کیے گئے ہیں 9/11 کے وقت، اور پاکستان نے بڑی حد تک اس دباؤ میں آ کر اپنا ایک فیصلہ لیا تھا۔ امریکہ اس وقت پاکستان سے کیا چاہتا ہے؟ بظاہر افغانستان کی صورتحال ہے، لیکن حقیقت میں پاکستان 2 محاذوں کی جنگ سے بھارت کو بچانا چاہتا ہے، بھارت کو اس قضیے سے نجات دلانا چاہتا ہے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان اگر ایک تصادم ناگزیر ہو کر رہ گیا ہے، جو نوشتہ دیوار ہے، جو بالکل دیوار پر لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہاں امریکہ چین کو سبق سکھانا چاہتا ہے، امریکہ چین کو غیر محفوظ ثابت کرنا چاہتا ہے، امریکہ چین کی معیشت کا جو بڑھتے ہوئے قدم ہیں اس کو روکنے کے لیے اور اس خطے کو سرمایہ کاری کے لیے غیر محفوظ اور جنگ زدہ بنانے کے لیے اس وقت جو ہے وہ ایک چھوٹی موٹی جنگ کرانا چاہتا ہے چین اور بھارت کے درمیان۔ لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ طاقت کا توازن جو ہے وہ شمالی سرحد پر خراب نہ ہو اور پاکستان یہاں اپنا کوئی کردار ادا نہ کرے، اور بالکل یہ وہی اسٹریٹجی ہے جو ماضی میں امریکہ نے استعمال کی تھی 1962 کی چین اور بھارت کی جنگ کے دوران، جب چیئرمین ماؤ زے تونگ نے پاکستان کو پیشکش کی کہ وہ اگر اپنے جانب سے بھارت پر حملہ کرے تو وہ آسانی سے چین کشمیر حاصل کر سکتا ہے، کشمیر میں بھارت کو باہر کشمیر سے دھکیل سکتا ہے۔ لیکن امریکہ اس وقت درمیان میں آیا اور امریکہ نے پاکستان کے حکمرانوں کو مسئلہ کشمیر حل کروانے کی یقین دہانی کے نام پر اس وقت غیر جانبداری کا ایک ڈول ڈالا، اور امریکہ اس مقصد میں کامیاب ہوا۔ چین اور بھارت کی جنگ میں 1962 کی جنگ میں پاکستان نے ایک تماشائی کا کردار ادا کیا۔ بعد میں تاریخ بتاتی ہے کہ ماؤ زے تونگ نے پاکستان کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ شکوے بھرے انداز میں یہ بات کی کہ جب چین نے بھارت پر دباؤ بڑھایا تھا تو پاکستان آگے بڑھ کر کشمیر حاصل کر سکتا تھا، لیکن پاکستان نے امریکہ کے کہنے پر کشمیر حاصل کرنے میں اس وقت دلچسپی نہیں دکھائی۔ تقریباً بعد میں 1965 میں جب الجزائر میں شیخ محمد عبداللہ کی اور چینی وزیر اعظم چو ان لائی کی بات چیت ہوئی تو اس میں بھی یہ موضوع زیر بحث آیا، اور شیخ عبداللہ نے اپنی کتاب اپنی سوانح حیات آتش چنار میں اس ملاقات کا ذکر کیا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ جو چو ان لائی تھے وہ کشمیر کے معاملات میں دلچسپی رکھتے تھے، اور انہیں اس بات کا قلق تھا کہ 1962 میں پاکستان تماشائی کی حیثیت سے رہا، ایک اپنے لیے کردار پسند کیا اور امریکہ کے کہنے پہ پسند کیا، لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ وہ دور تھا جب پاکستان سیٹو اور سینٹو کے معاہدوں میں اور امریکہ کے ساتھ دوستی کے عہد و پیما میں بندھا ہوا تھا، اور کمیونزم کی مخالفت میں وہ امریکہ کے کا بالکل ایک وہ کینگرو کی تھیلی میں بیٹھے ہوئے پوری طرح بیٹھا ہوا تھا۔ تو لیکن یہ ہے کہ جب چین اور بھارت کی جنگ جو ہے ختم ہو گئی تو امریکہ ظاہر ہے اس کے پاس پاکستان کو کشمیر کے حوالے سے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ جب پاکستان نے یہ دیکھا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے تو پھر انہوں نے ایک ہاری ہوئی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا آپریشن جبرالٹر کے نام پر، ٹھیک 3 سال کے بعد، یعنی جو جنگ 3 سال پہلے
آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ اپنے مقاصد کے قریب تر لے جا سکتی تھی. آپ نے وہ جنگ نہ لڑ کے پھر ایک ایسی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا جو ایک ہاری ہوئی جنگ تھی، یعنی آپریشن جبرالٹر کے نام پہ، جب وہاں پوری طرح بھارت اپنا کنٹرول مضبوط کرنے پہ جو میں کامیاب ہو چکا تھا. اس وقت پاکستان نے یہ آپریشن کیا، جس کے بعد پھر 1965 کی جنگ ہوئی اور وہ بھی بے نتیجہ رہی، اور پاکستان کو خاصا اس میں نقصان بھی اٹھانا پڑا. گو کہ بھارت بھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں رہا، لیکن پاکستان بھی کوئی وسیع تر مقصد حاصل نہیں کر سکا. یوں 3 سال کے بعد ایک بے مقصد جنگ لڑنا پڑی، امریکہ کی وعدہ خلافی کے خلاف، بھارت کی وعدہ خلافی کے خلاف. ایک ریئیکشن کے طور پہ پاکستان نے پھر ایک ناکام جوا کھیلا. اب یوں لگ رہا ہے کہ امریکہ ایک بار پھر پاکستان کو سبز باغ دکھا رہا ہے، اور پاکستان کو کبھی گاجر دکھائی جا رہی ہے، کبھی چھڑی دکھائی جا رہی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو 2 محاذوں کی جنگ سے دور رکھا جائے، اور ایسے اس بھارت اور چین کی جنگ کا جو توازن ہے اس کو چین کے حق میں ہونے سے بچائے، اور کشمیر میں جو سٹیٹس کو ہے اس کو توڑنے کی کوشش نہ کرے. تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ سارا جو دباؤ ہے پاکستان کو اس وقت زیر دام لانے کے لیے ہے. پاکستان لیکن اب پلوں کے نیچے بہت سا پانی بہہ چکا ہے. یہ 1962 کا زمانہ نہیں ہے، اور اب پاکستان امریکہ کے اثرات میں بھی اس طرح نہیں ہے. پاکستان امریکہ کے اثرات سے باہر نکل چکا ہے، اور خود بھارت نے پاکستان کو بہت سبق سکھائے ہیں، کیونکہ بھارت کا جو ایک ایٹیچوڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو بڑے ممالک ہیں، یہ چینی دفاعی ماہرین کا ایک تجزیہ ہے، ان کا قول ہے کہ جو خطے کے بڑے ممالک ہیں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائے، اور جو چھوٹے ممالک ہیں ان کو دبایا جائے، جو ان کے ساتھ ایک ہٹ درمی اور ہیجمونک ایٹیچوڈ کا مظاہرہ کیا جائے. اور یہ اس اسٹریٹجی نے پاکستان کو بھی بھارت کے مستقبل میں، بھارت کے رویے میں کسی مثبت تبدیلی کے امکان سے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ نا امید اور مایوس کیا ہے. تو اب امریکہ کی یہ حکمت عملی، اگر بھارت اور چین کے درمیان کوئی تصادم ہوتا ہے، کیا رنگ دکھائے گی؟ پاکستان اس جنگ کا فریق ہوگا یا تماشائی؟ آثار و قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ اس بار وقت، حالات، بھارت کا رویہ اور آنے والے مستقبل کے جو امکانات اور خدشات ہیں وہ پاکستان کو ماضی کی طرح 1962 کی طرح تماشائی بن کر رہنے پر آمادہ اور مجبور نہیں کر سکیں گے. لیکن بہرحال یہ پاکستان ہے، یہاں کچھ بھی عجب نہیں، یہاں فیصلے بدلنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی. اب اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان مستقبل کے کسی تصادم میں اپنے لیے اس بار کون سا کردار ادا کرتا ہے، کون سا کردار اپنے لیے چنتا اور پسند کرتا ہے. اس سوال کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.